پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کے لیے تشریف لا رہے ہیں مفسر قرآن سرکار علامہ حافظ تصدق حسین صاحب آفلاہو بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے ایصال ثواب سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ایاک اهدنا الصراط المستقیم انعمت الحمدللہ۔ 4:40 صلوات اللہم صلی علی محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی پھر بھی ایک مرتبہ صلوات صلی علی محمد محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلی علی محمد محمد۔ پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد اہل والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما من اتبع الذکر فخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات محمد۔ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ میں نے اسی حوالے سے 22واں پارہ سورہ یاسین کی 11 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن میں ابھی بحث کرتا ہوں اس آیت کریمہ کے لفظوں پر جملوں پر، جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ میری طرف دیکھیں بھائی، میری طرف دیکھیں گے پھر سمجھ جائیں گے۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے۔ صلی علی محمد۔ خالق کی ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خالق فرما رہا ہے انما خالق، یہ کلمہ حصر ہے۔ حصر، اللہ کچھ حصار کھینچنا چاہتا ہے۔ جہاں حصار کھینچنے والا اللہ ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے باہر، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے۔ جو بات بھی ہوگی انہیں کی ہوگی جو حصار میں، کسی اور کی بات نہیں۔
اللہ نے حصار بھیجا، کیونکہ کلمہ حاصر انما حاصر حقیقی بھی ہے، حاصر اضافی بھی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں دونوں حاصر ہیں، حقیقی حاصر بھی ہے، اگر سمجھتے بھی اسے معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی شے ہے جس میں حقیقی حاصل کا اشارہ ہے، وہ حقیقت ڈھونڈنی ہے، وہ حقیقت کیا ہے؟ جس حقیقت میں خالق نے حاصل، حقیقی حاصل بھی لگایا اور اضافی حاصل بھی لگایا۔ یہ لیکن بات مشکل ہے، آپ صرف سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بات آگے بڑھے گی پھر سمجھ جائے گی۔ انما کلمہ حاصل ہے جس کا ترجمہ ہے سوائے اس کے نہیں۔ دیکھیں کیا اچھی بات ہے، سوائے اس کے نہیں۔ اور ہماری اردو میں ایک عجیب سی لفظ آتی ہے اس حاصل کے لیے ہے، جس کے لیے خود خالق نے حاصل لگا کے ہماری اردو میں ہمیں یہی سمجھایا کہ بس اللہ یہی کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اب آپ کی توجہ، انما کلمہ حاصل کے بعد کہتا ہے انما تنذر میرا حبیب، میرا حبیب تنذر، تنذر فعل مضارع ہے، اس کا ترجمہ ہے میرا حبیب تو ڈراتا ہے۔ تنذر فعل مضارع، تنذر انذر ینذر، تنذر تو، میرے خیال اچھی نہیں لگ رہی، پریشان میں دیکھ رہا ہوں اچھی نہیں لگ رہی۔ انما تنذر میرا حبیب، تنذر تو ڈراتا ہے، تنذر تو فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہی تنذروں کا ڈراتا ہے۔ اے اللہ جب ڈراتا ہے تنذر تو نے لگایا ہے تو پھر انما لگانے کا حاصل کا فائدہ کیا ہوا؟ تنذر ہی لگا دیتا کہ تو ڈراتا ہے، کل سمجھ آ گئی بھی تو ہی یہی لگا دیتا کہ تو ڈراتا ہے۔ اگر یہی ترجمہ ہے تو تنذروں کے معنی ہی ڈراتا ہے، کل میری سمجھ آ گئی بھی۔ یہ انما حاصل جب لگا ہوا ہے تو پھر حاصل کو پیش نظر کر کے پھر ترجمہ کیا جائے گا کہ تنذروں کا ترجمہ ہو کیا سکتا ہے؟ اگر ترجمہ ہے ڈراتا ہے تو وہ تو تنذروں میں موجود ہے نا، تنذروں میں انذر ینذر، تنذر فعل مضارع مخاطب ہے، تو ڈرا سکتا ہے۔ اب یہاں تو ڈراتا ہے تو ترجمہ ہے، لیکن انما کا فائدہ یہ ہے، اگر غور فرمائیے آپ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جتنی آپ بیٹھے ہیں نا آپ لوگوں کا ذکر ہے۔ انما تنذر میرا حبیب تو ڈراتا ہے نہیں، انما کا فائدہ تو ڈراتا ہے نہیں، تو ڈرا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کوئی ہیں جن کو تو ڈرا سکتا ہے، ہائے ہائے ہائے، جو چنے ہوئے جن کو تو ڈرا سکتا ہے انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ڈرا سکتا ہے، یا ترجمہ ڈراتا ہے نہیں، تمام نے ڈراتا ہے لکھا، جتنے ترجمہ والے ہیں ہمارے بھی ان بیچاروں کو ادھر کوشش نہیں فرمائی، وہ بھی کہتے ہیں تو ڈراتا ہے نہیں، ڈراتا ہے نہیں۔ امداد حسین نے کچھ ترجمہ ٹھیک لکھا، ہمارے امداد حسین ہیں گجرات والے، تفسیر المتقین میں انہوں نے کچھ ترجمہ بہتر لکھا، تو ڈرا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے رسول آیا ہی ڈرانے کے لیے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے کتنی عادلانہ گفتگو کی ہے، تو ہر ایک کو نہیں ڈرا سکتا، کوئی ہیں جن کو تو ڈرا نہیں سکتا، صرف تو ڈرا سکتا ہے۔ کن کو ڈرا سکتا ہے؟ من اتبع ذکر، کہ جنہوں نے ذکر کی پیروی کر لی۔ غور نہیں فرما رہے، پھر معلوم ہوا جب تک موت و حیات رہے گی ایک ذکر کا موجود ہونا واجب ہوگا۔ ہم سمجھ آ گئی ہے دنیا کو، وہ جو آج ذکر موجود ہے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ خوش ہو گئے میرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
हबीब, तू डरा सकता है, हाथों में रखते हैं, तू डरा सकता है किनको जिन्होंने इत्तबाअ ज़िक्र, जिन्होंने पैरवी की है, पैरवी नक्शे कदम चला है, पैरवी के माना है नक्शे कदम चल, बहस बाद में करेंगे। मालूम होता है कोई आगे ऐसा होना चाहिए, चल हो रहा हो छोड़ नक्श रहा, है हमने उसके नक्शे कदम पर चलना, उसका चलना ही दीन है, उसका चलना ही इस्लाम है, उसका चलना ही इबादत है, उसके चलने के नतीजे का नाम जन्नत है। तो समझ आइएगा, पैरवी कर सकते, इत्तिबा कर सकता, मेरा हबीब तू डरा सकता है। अच्छा, ये इसको जिसने ज़िक्र की पैरवी की, ये बात होगी, और ये बातें ज़रूरी हैं जो मैं करने लगा हूँ, पूरे कुरान वालों ने, अब जो मैं शुरू करने लगा हूँ, किसी एक ने भी, जितने कुरान में किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, तो उसे परेशान हो, क्योंकि ये ड्यूटी आपकी नहीं, ये तलाश करके आप तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी, ये ड्यूटी में अदा करना सही की तरफ से। देखिए इसी आयत से पहले सवाउन अलैहिम, 11 नंबर आयत मैंने पढ़ी, 10 नंबर सूरह यासीन आपको आती है, सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र। आगे आयत है सवाउन अलैहिम, मेरा हबीब बराबर है, अअनज़रतहुम के तू उनको डराए, लम तुनज़िरहुम न डराए, ला युमिनून ये ईमान नहीं लाएंगे। उन गल क्या हो रही है, हाय हाय, यही आयत है कि तू इन लोगों को डराए या ना डराए, ला युमिनून ये ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर मुझे मौका है कहने का, मालूम होगा जो ईमान नहीं लाएंगे, रसूल तेरे डराने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे, तो फिर मान लो इन्होंने कोई ऐसा जुर्म पहले कर लिया है कि आप ये ईमान लाए या न लाए, तू कहे या न कहे ये ईमान नहीं लाए। मालूम होगा तू तो आया है डराने, जुर्म उन्होंने अब नहीं किया, लेकिन नाफरमानी तो है नहीं, तूने तो अभी डराया ही नहीं है, तो डराए ना डराए ये ईमान नहीं लाए। फिर मालूम हुआ ये जुर्म कुछ पहले करके आए हैं, फिर जब पहले करके आए हैं तो फिर वो ढूंढो वो क्या शय थी जहां इन्होंने इनकार किया। खुश हो मेरा हैदरी, उन समझ आती ये किसी मुफस्सिर ने नहीं जे लिखा, बिल्कुल नहीं जे लिखा से मजमुल बयान से लेके अब तक क्या करें बताना जरूरी। और वो क्या है, मैं आयत पढ़ता हूँ, 172 नंबर आयत सूरह आराफ 9 सुभान। ऐसे इंतखाब भी 172 का है आयत का, और 9वां पारा 9 नंबर बीवी पाक के हवाले से। अब जनाब इस आयत करीमा में ये याद दिल, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे इतना अफसोस होता है जब भी मैं कुरान खोलता हूँ, कहता हूँ मौला अल्लाह करे मैं मरूं नहीं, पहले इस आयत का तर्जमा मैं पहुँचा दूँ दुनिया। बहुत तो बरहक किसी ने नहीं जे लिखा, बिल्कुल बुतरे नहीं जे लिखा किसी ने, आप जाके देखना। वैसे आखज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। आपका जिक्र हो रहा है, मेरा हबीब वो वक्त याद करो जब तेरे रब ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से एक अहद लिया। गल नहीं अच्छी लगी? आप किसकी औलाद है? जनाब आदम के हैं, ये उसमें आप भी मौजूद थे। अपनी गल नहीं ये सुननी तो तुम्हारी मर्जी, ना दिल नहीं करता।
اپنی بات سنی نا یار، اس عالم زر میں، عالم زر، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، جب وہ ظاہر آئے نا ان کے جناب آدم کی جو نسل آئی نا، ان سے جناب آدم سے اور ان کی پشت پہ جتنی نسل آدم تھی ان سے اللہ نے ایک عہد لیا، عہد لیا۔ اگر آپ کا ترجمہ ذرا غور سے قریب ہو کے، اللہ کبھی بولتا نہیں، بولے تو اللہ نہیں ہے، پھر اے اللہ یہ عہد لینے والا کون تھا؟ تو بولتا نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں وہ عہد لینے والا میں علی ابن ابی۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو، سناؤ لوگوں کو۔ وہ عہد لینے والا کون ہے؟ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے عالم زر، کوئی بھولے نہیں، عالم زر، کسی نے عالم زر کا قرآن میں ذکر نام تک نہیں لکھا، کسی مفسر نے جانا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے سب سے اہم پورے قرآن کی تفسیر میں عالم زر کا واقعہ یاد دہانی کرانا واجب و ضروری ہے۔ اسی یاد دہانی کے لیے اللہ نے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک نبی بھیجے، نبی آئے ہی اسی یاد دہانی کرانے کے لیے۔ ابھی میں بحث کروں گا۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم کی پشت پر ہاتھ نہیں پھیرا، ید اللہ کو مس کیا ہے۔ خوش نہیں ہو گیا، میں نے ہاتھ پھیرا، ان کا خیال کرائے تھے۔ جتنی آپ اور میں، جتنی اپنے زمانے کی جتنی نسل آدم تھی وہ قیامت تک وہ زر کی شکل میں، زال رے زر کہتے ہیں چیمٹی کو، گل سمجھ آتی تھی؟ ماشاءاللہ اسی ظاہر ہوئے ایسا چیمٹی علیہ روح میں، عالم زر میں زر کی شکل میں کل نسل آدم آ کے وادی روحا میں میدان میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس میں نبی شامل ہیں، رسول شامل ہیں، مومنین، متقین، بڑے بڑے ولی شامل ہیں، ساری دنیا شامل آ کے وادی روحا میں کھڑی ہو۔ کس کی شکل میں؟ زر کی شکل۔ کچھ حضرات آج بھی توجہ نہیں فرما رہے، دلچسپی نہیں لے رہے، مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے۔ ذرا میں کہہ رہا ہوں اتنی اہم بات، دلچسپی لے تو پھر مزہ ہے نا، تاکہ میں کہوں کہ میرا آنا بہتر ہوا۔ مولا اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں ہمارے بھی، تاکہ بات وزنی ہو جائے۔ عالم زر میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ ان سے 3 عہد لیے گئے، لینے تھے 3 عہد، کوئی وعدے لینے تھے آپ لوگوں سے، اللہ نے لینے تھے۔ جناب علی فرمانے ہیں حکم اللہ کا ہے، لوں گا میں، عہد لینے والا میں ہوں گا، ان کا سمجھ آئے گی۔ اس وقت جناب علی نے فرمایا یہ سارے زر کی شکل میں تھے، کیونکہ عہد جب تک اس عہد کی کیا عہد کیا تھے؟ اللہ کی ربوبیت کا عہد، جناب محمد مصطفیٰ کی نبوت کا عہد، ان کا خوش ہو جاؤ، جناب علی تا مہدی بلا فصل و بالترتیب کی امامت کا عہد۔ یہ 3 عہد لینے کن سے لیے؟ پوری نسل آدم سے، جو آپ عہد کر کے آئے ہیں جو نہیں مانتے، سمجھ آ رہی ہے؟ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ 3 عہد لینے تھے، اللہ کی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، 12 معصومین کی امامت بلا فصل و بالترتیب کا، یہ 3 عہد لینے تھے۔ سرکار نے فرمایا چونکہ عہد کے لیے پہلے عرفان و معرفت کا ہونا ضروری ہے، وہ علم و عرفان جناب علی نے زر کی صورت میں ہماری عقلوں میں کیسے ڈالا؟ علی فرماتے ہیں بلا تشبیہ میں نے ان لوگوں کے اوپر اپنا ہاتھ دراز کیا،
खुदा जाने कहाँ तक पहुँचा होगा। तो समझदारी भी जरा मैं हाथ बिला तस्बीह हाथ दराज करते 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 जब मेरा हाथ आखिर पर पहुंचा, कुल वहां खड़ी हुई नस्ल आदम इन 3 अहदों को जानने के भी लायक हो गई, पहचानने के भी लायक हो गई और मानने में बाइख्तियार भी हो गई। हाय हाय हाय, जानने में, पहचानने में, मानने, 3 चीजें उनको मिल गई। अब देखें, जानना भी मिल गया, पहचानना भी मिल गया, मानने का भी हो गया। अब जनाब अली फरमाते हैं, मैंने पहला अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हाय हाय, यह कायदा इस्तिस्लाब है, ये इस्तिस्लाब सल्ब के माने में है। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कौन सा जुमला है? मंतिक में से सल्बिया कहते हैं, सल्बी सल्ब। अच्छा, तुझी परेशान हो। इसी वजह से जब कहा ना क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और बेखबर दुनिया, सबसे पहले रसूल के साथ अली ने मिलकर 12 ने कहा, और सैयदा पाक का भी तस्वीर इसमें मौजूद है, कालू बला, इन्होंने कहा हाँ तू हमारा रब है, एक नहीं जमा है। आज इनके कहने पे रब रब हो रहा है। कालू बला, कालू बला, हाँ हाँ तू हमारा रब है। ठीक है, नाम नहीं, नाम के माने भी हाँ, अगर नाम आए ना तो वजूद ही खत्म हो जाता है। अगर मैं अपने लिए कहूँ, नाम और बला में क्या फर्क है? बला माने हाँ, तो मेरे हथे आयो नाम के माने भी हाँ, बला के माने भी हाँ, दोनों माने हैं ना। बला के माने भी हाँ, नाम के माने भी हाँ, ये पहली बात है। अगर नाम कहें मेरा, मैं अपने लिए क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आप कहें नाम, तो मेरा तो इंसान होना ही खत्म हो गया। गल समझे? अगर मैं कहूँ क्या मैं इंसान नहीं हूँ, और आप कहें नाम, तो मेरा इंसान होना भी खत्म हो गया। अगर कहूँ भला, तो मेरा इंसान होना जरूरी हो गया। इसी वजह से अल्लाह ने जब कहा कि क्या मैं, जनाब अली ने जब सवाल किया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, दलील है, मैं बहुत बड़ी दलील देने लगा, तो इन्होंने कहा कालू बला, हाँ तू हमारा रब है। यानी उस वक्त भी जब बला कहा, नाम और बला का इल्म रसूल को पहले था। आज के बाद ये ना कहना कि रसूल को जिब्रील पढ़ाता है। जिब्रील ने पढ़ाया, उस वक्त तो जिब्रील अभी पैदा ही नहीं हुआ। रसूल ने कालू बला कहा, जनाब अली ने मिलके कालू बला कहा। इनके कालू बला कहने से पहला अहद मुकम्मल हो गया, ये वाले तौहीद का अहद मुकम्मल। फिर सरकार ने दूसरा, जनाब अली ने कहा व मुहम्मदुन नबियुन, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे नबी। फिर खुद ने, सरकार ने भी और अली ने, सारू ने, पहले 14 ने नाम कहा, कालू बला कहा 14 ने, फिर अंबिया और रसूल ने। मालूम हुआ जब तक ये ना कहें नबियों को भी समझ नहीं आती मकाम तौहीद क्या होता है। ठीक हो, तो मोहम्मद नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारे नबी हैं। जरा लंबा ना करो। तीसरा है अलीयुन इमामुकुम। क्या करें, खुदा जाने दुनिया कहाँ जा रही है, क्या किया जाए। व अलीयुन इमामुकुम व औलादहुल मासूमीन अइम्मतुकुम।
सारू ने कहा, पहले इन 14 ने कहा कालू बला, जिन्होंने अपना होना भी इमाम समझा दिया है। इमाम उस वक्त के बने हैं, अभी दुनिया का तस्वर ही शुरू नहीं हुआ। अभी तो औलाद आदम अभी पुश्तों में थी, अभी तो पुश्त आदम में थी, अभी तो जाहिर नहीं हुई। इन्होंने कहा कालू बला, कालू बला। अब 3 अहद लिए गए, अल्लाह की रबूबियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की नबूवत और इन बाना इमामों की। हुन आखा बिला फासलो बिन तरतीब इमामत का अहद। और तो खुश हो जाओ, बोल कर खुश हो जाओ। सरकार फरमाते हैं क्योंकि ये सारी दुनिया जिन्होंने अहद लिया, देखिए रसूल मेरे आले पास नहीं, रसूल सिर्फ आवाज नहीं सुन रहे थे, दिलों की हकीकत को भी जान रहे थे कि आवाज किस एतबार से निकल रही है। तो फिर मानो जजा सजा का ताल्लुक अमल पे नहीं होता, ऐने अमल पे होता। इसलिए जो जजा दी जाएगी किसकी होगी? एवा से अमल नहीं, ऐने अमल। जिस नियत से वो कहा गया है उसी नियत से क्या होगा? जजा मिलेगी। ठीक हो गया जनाब। अब जनाब जब इन्होंने कहा, अब रसूल फरमाते हैं, बयान कर दूं, मेरा पुत्र जरूरी है, पूरा दीन समझ ही नहीं आ सकता। जिन्होंने आलम ज़र नहीं समझा ना, आज तक भटक रहे। इनको समझ हमारी ड्यूटी है समझाना। खुदा के लिए आप कोशिश करें कि आप इसे समझें। जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं, लोगों कुल नस्ल आदम खड़ी है, इन नस्ल आदम में बहुत सू ने दिल से इकरार किया, दिल से कालू बला कहा। उनका समझ गए, क्योंकि इख्तियार भी था। बहुत सू ने दिल से इकरार किया और बहुत सू ने जो बाकी हैं उन्होंने जबान से तो इकरार किया मगर दिल से नहीं माना। अब 2 बातें सामने आ गई, एक इकरार आ गया, एक इनकार आ गया। यानी आलम ज़र में अहद का नतीजा क्या था? एक इकरार, एक इनकार, और इनकार भी पूरी नस्ल आदम का इकरार, पूरी नस्ल आदम का इनकार। जब पूरी नस्ल आदम का इनकार अल्लाह ने अदालतन ले लिया, तो अब मेरा मासूम फरमाता है उसी इकरार के मुकाबले में अल्लाह ने जन्नत बनाई, उसी इनकार के मुकाबले में जहन्नम बनाई। और समझा लीजिए मेरा बात, उसी इकरार के मुकाबले में जन्नत बनी, उसी इनकार के मुकाबले में जहन्नम बना। हम मेरे वाले पास लिखा है, मेरे वाले पास इधर और अली गाले, उसी इकरार पर सवाब मिला, उसी इनकार पर अजाब मिला। हाय 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 हाय। उसी इकरार पर तीनत बनी, तीनत ए वजूद बने, उसी इकरार पर वजूद बने, उसी इनकार पर वजूद बने। फिर तो उसी इकरार पर रूहें बनी, उसी इनकार पर रूहें बनी। सरकार ने फरमाया जिसने उस आलम ज़र में इकरार किया वो यहाँ आकर भी रसूलों के बताने से, याद दहानी कराने से फौरन इकरार कर ले। शुक्र है कि आपने इकरार किया तभी तो यहाँ बैठे हुए। जिन्होंने वहाँ इनकार किया वो यहाँ आके रसूल लाख उन्हें कहे कि मानो वो इकरार नहीं करे। मैं कह दूँ फिर सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये वही आलम ज़र के इनकारी है। होना है, समझ आ गया मेरा हबीब, तू डराए ना डराए ये ईमान लाएंगे ही नहीं।
خوش ہو گئے کہاں کے انکاری عالم کہنا تسی رسو کسی نے اس کو آپ کو سنایا ہے کسی نے اسی طرح وہ نہیں لکھا کسی مفسر نے نہیں لکھا یار مجھے افسوس ہوتا ہے خدا گواہ ہے میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں مولا تفسیر تیرے قرآن کی لکھی گئی اصل شاعری نہیں ہے نہ افسوس نہیں ہوتی اگر مجھے افسوس ہو رہا ہے بھائی جنہوں نے اتنی محنتوں سے قرآن پہنچایا ہے کیا انہیں دل میں ملال نہیں اتنی محنت 1,06,000 سال لگے ہیں 6,000 سال جناب آدم سے حضور تک صرف اسی عہد کے اقرار کی یاد دہانی کے ہر نبی یہی اقرار لے کے ہر نبی یاد دہانی کراتے کراتے رسول کا زمانہ آ گیا یا نہیں اور جب رسول جانے لگے اسی اقرار کو وہ جو وہاں کیا تھا اللہ نے کہا حبیب جانا نہیں اس دنیا سے جانا نہیں سورہ المائدہ آخری آیت ہے یا نہیں اس کے بعد حضور کچھ دنوں کے بعد یہ 18 غدیر کو ہوا آگے رسول کب گئے 28 سفر ہے نا حضور کے جانے کا کہ جتنی دن بنتے ہیں اس سے پہلے کہا حبیب میرے حج پہ آ جا ساروں کو لے کے جتنی ہیں ان گل سمجھ نہیں آئی ہائے 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 جتنی ہیں ساروں کو لے کے حج کر کے فارغ ہو گئے جب جانے لگے اپنے فوراً آیت آ گئی کہاں غدیر کے مقام میرے خیال اچھی نہیں لگی گل ہے اللہ نے کہا جو جا رہے ہیں انہیں واپس بلاؤ جو پیچھے ابھی آ رہے ہیں ان کا انتظار کر کے ان سے کہو ہم نے آج ایک اعلان کرنا ہے وہ خوش ہو رہے ہیں یا نہیں اعلان نہیں یاد دہانی کرانی ہے کہ پہلے دن یہی علی تھا سر میں اقرار لینے والا آج اسی اقرار کا بلا فصل اعلان میں اپنی خلافت کا میں خود کرتا ہوں اس وقت رسول میں تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں میرے خیال ہے آپ کو اچھی نہیں ایسی بات ہو رہی اور آپ پریشان ہو کے سنیں نہ پریشان تمام کو بلایا یا نہیں 1 گھنٹے کا پورا خطبہ پڑھا کوئی شب وہاں کوئی شاید نہیں دھوپ میں بیٹھ کر رسول نے خطبہ پڑھ کے جب جناب علی کی وقت آیا نا خطبہ پڑھ کے سارا غدیر کا خطبہ آپ کو معلوم ہے اس وقت فرمایا قم جا علی خدا گواہ آج توحید بھی منتظر ہے کہ علی کا اعلان کب ہوتا ہے یہ قوم کہنا دلیل ہے کہ کسی کا پیغام ہے آج اپنا پیغام نہیں توحید کا پیغام ہے آج دین کا پیغام ہے آج اسلام کا پیغام ہے ٹھیک ہے کیا فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا علی کو ایسے سامنے کیا رسول پیچھے چھپ گئے نظر ہی علی آ رہا تھا فرمایا جن کا میں مولا ہوں ان کا یہ علی مولا ہے کہوں جو مولا سارے تو تیرے صحابی ہیں جن کا کیوں کہتا ہے سمجھ آئیے بھائی خوش ہو میرا پتر خوش ہو سبحان یا ایسے میری طرف دیکھو خوش ہو خوش بھی ہو ایسے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا
इधर मुंह करके फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा लियुल मौला। फिर सामने आके कहा मन कुंतु मौला हो मौला, इसलिए इधर उधर कहा कि मौला सामीन तो सामने हैं, इधर उधर किनको दिखाया है? रसूल ने कहा अली की विलायत का ऐलान मक्का मदीना वालों के लिए नहीं हो रहा, आज आलमीन के लिए हो रहा। खुश हो पुत्र। बस इधर आलमीन के लिए ऐलान करके जनाब अली को खड़ा किया, ऐसे मिंबर पे खड़ा किया। फौरन आयत आ गई अल यौमा, आज के दिन। मालूम होता है इस आज का लफ्ज, आज का आज की लफ्ज दिन तो रोजा रहा है, इसी आज का मुंतजर तौहीद भी है, खुदा भी मुंतजर है कि आज कब है। मालूम होता है इनकी आमद में मुंतजर रहना सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत रसूल भी है। खुश ना करें मेरे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए इस अल यौम अलिफ लाम माहूद हजूरी है। लुगत में लिख सो खुश हो, लुगत लिख सो, कहीं नहीं लिखी। अलिफ लाम कौन सा? माहूद हजूरी। माहूद तीन माहूद हजूरी, पहला है माहूद ज़िक्री, ज़िक्री, दूसरा होता है माहूद ज़हनी, तीसरा होता है माहूद मीम ऐन तो हक वाली है वादा। माहूद हजूरी, माहूद हजूरी का माना है जिसके बारे में आज बात कही जा रही है उसका वहाँ मौजूद होना वाजिब नहीं औजब है। अजनी समझ आई? इसी वजह से अल यौमा में अलिफ लाम जनाब अली की विलायत के लिए माहूद हजूरी है, आज इस अली की विलायत की वजह से। लिख दिया मैंने, आपकी इशारा तक बताया। आज इस अली अलैहिस्सलाम की विलायत की वजह से मैंने तुम्हारे लिए दीन कामिल कर दिया, कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमत, और मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया है इस अली की विलायत की वजह से। मालूम होता है कलमा भी कामिल अली की विलायत से होगा और तमाम भी अली की विलायत से होगा। आयत ने आखिर में क्या कहा? क्या कहा? वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, वरज़ीतु, अल्लाह कह रहा है मैं राजी हो गया। अच्छा जी, मैं, अल्लाह आज मैं कह रहा है, इस मैं को बचाने के लिए तो अली आया है। कहाँ बैठे हुए अल्लाह? इसलिए कहा था जब पहली ज़रब लगी फुज़्तु बिरब्बिल काबा थे, रब्बे काबा की कसम में आज कामयाब हो गए, ऐ तौहीद महफूज हो गया। ठीक है, तो फौरन आयत ने आके ये बात मुकम्मल की। तो अब देखिए विलायत कितनी ज़रूरी है या नहीं। ये लंबा ना करे, वक्त के हवाले से मैं ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन बात करनी ज़रूरी है। अब अल्लाह यही कह रहा है इन्नमा मेरा हबीब तुम से रो, तू डरा सकता है। जेड़े सियाने नहीं है मौजा कर, जेड़े नहीं हो समझते ना तो मौजा कर, मौजा बिल्कुल मौजा कर, कुछ नहीं लेना होना, खुदा के लिए सुन ले, समझ ले। इन्नमा तुम से रो मेरा हबीब, तू डरा सकता है किसको? मनित्तबा ज़िक्र, जिसने जिक्र की पैरवी की। मैं जुमला कहूँ, बहुत सुने जिक्र का तर्जुमा नमाज को लिया है। जिक्र नमाज है भाई, नमाज चलती नहीं पढ़ी जाती है। रोजा रखा जाता है, चलता नहीं।
پھر یہ کوئی چلنے والا ہے جس کے پیچھے چلنا؟ پوچھا کیا مولا وہ ذکر کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں ذکر ہی علی ابن ابی طالب۔ کچھ سمجھ آتی بھی ہے میرا باپ؟ شکر ہے سمجھ آ رہی۔ یہ ذکر جناب علی، تو پھر کیا نتیجہ؟ تو ڈرا سکتا ہے ان کو جنہوں نے علی کی پیروی کی۔ ہم ترجمہ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو انہوں اچھا نہیں لگیا، چلو کوئی ڈر نہیں، جی دلیل نالی نہیں اچھا لگے تو میں کی کروں؟ کیا ہوا؟ من اتبع ذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی۔ ہم کہا تھوڑی سی وچلی کرا۔ اللہ نے اتباع کہا، اتباع کہا، اطاعت نہیں کہا۔ اطاعت اور ہوتی ہے، اتباع اور ہوتی ہے۔ اطاعت ایمان ہے، اتباع عمل ہے۔ اللہ نے کہا عمل وہی کرے گا جس نے ایمان پہلے لے آیا ہے، چونکہ میں نے جو ثواب دینا ہے وہ عین عمل دینا ہے، عوض عمل نہیں۔ اس لیے پہلے کیا کریں؟ اتباع ذکر، جناب علی کی کیا کی؟ پیروی کی۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ، جلدی میں نے وقت زیادہ لے لیا، اے معاف کرائے اس میں۔ اب یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے خدا کے لیے سمجھو، بہت اہم ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ جو میں بیان کروں گا۔ دوسرا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ، کوئی غیب ہے جس کے غیب سے انتظار میں سستی سے ڈرتا رہے کہ کہیں انتظار میں کمی نہ ہو جائے، اس پہ بھی ایمان رکھتا۔ وہ کون ہے؟ 12واں۔ 12واں ہے یا نہیں؟ ہمارا 12ویں کا انتظار ہے یا نہیں؟ آیت آ رہی ہے انتظار کی۔ ایک پہ تو اس کو ڈرا سکتا کہ جو علی کی پیروی کرے، صرف علی کی نہیں، پورے 12 تک، 6 پہ نہیں رکنا، 7 پہ نہیں رکنا، 9 پہ نہیں رکنا، پورے 12۔ ان سمجھ آئی؟ من اتبع ذکر، پورے 12۔ اس تک کیا کرنی ہے؟ ہم نے پیروی کرنی۔ خاشع الرحمن بالغیب، اس لیے اللہ نے 12ویں کو غائب رکھ کر ہمارے درمیان میں اپنے غائب ہونے کی دلیل بتایا۔ وہ غائب نہیں، وہ غائب ہے۔ وہ ایک ایسا تصور ہے جس کا تصور بھی عقلوں میں نہیں آتا۔ نہیں، اب لمبی بحث، اب نہج البلاغہ پڑھوں گا پریشان ہو جائیں گے۔ جس کا تصور بھی عقلوں میں نہیں آتا، خدا جانے ان 12 نے ان کو منوایا کیسے ہے۔ کون نہیں فرما رہا ہے؟ تصور بھی نہیں ہے۔ ان کو ایسا منوایا جسے تصدیق کہتے ہیں، تصدیق سے منوایا۔ خاشع الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ، ان خوش ہو جاؤ، ان کے محسوس نہ کرو، ان سن لو۔ میرا حبیب جو ان مرحلوں میں بلا فصل علی تا مہدی علیہ السلام کی بالترتیب ولایت کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، انہیں خوشخبری دے دو بمغفرۃ۔ یہ تین جو ہے تنوین تنکیر کی ہے، نکرہ کی ہے، ان کے سارے گناہ معاف۔ یار میں کیا پیار، اگر تھوڑی جی ڈیوڈی ہوئی کیا سمجھتے؟ بشر ہو، انہیں خوشخبری دے دو، خوشخبری۔ انہیں گل کرا کس کو دے؟ رسول، خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کے لیے شرط ہے، خوشخبری دینے والے کے خود چہرے پر خوشی کے آثار ہوں۔ ہائے 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 ہائے، جہاں رسول مسکرا کے کہے اور تمہارے چہروں پہ بل کیوں آتا ہے؟ بشر کی لفظ کے اندر بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ لغتیں میں نے کئی لغتیں بھر دی ہیں ان کے اندر۔ فبشر بمغفرۃ،
ان کے لیے مغفرت ہے، نکرہ ہے، ہر طرح کی بخشش، ہر طرح کی بخشش، کوئی بھی گناہ ہے بخش دیا۔ علی کو ولی مانو۔ اور میں کیا کروں؟ سارے گناہ، صرف گناہ نہیں بخشنے، خوش ہو جاؤ۔ بس 2 منٹ میں مسائل شروع کرتا، زیادہ دیر ہوگی معاف کرائے۔ وبشر ہو بے مغفرتیوں و اجر کریم، اور انہیں خوشخبری دے دو صرف تمہارے لیے بخشش نہیں، کچھ ہم تمہیں اور بھی دینا چاہتے ہیں، اور اس کا نام ہے اجر۔ اجر زیادہ زیادہ، جزا میں تو بخشش ہو گئی نا، اجر کیا دیں گے؟ کریم۔ خدا جانے جس میں اللہ کریم کہے، آپ بھی ڈھونڈتے ہیں وہ کریم والی شے لے آنا ہے، کھانے میں اچھی لگتی ہے، جب لے آتے وہ کریم نہیں ہوتی۔ اللہ جانے آج کل کیا ہے، میں کیا کروں؟ وہ کریم نہیں جو گلا پکڑ لے، وہ کریم ہے نہ تسی دسو نہیں آتی ایسی اتنے سڑے پہ جو حد نہیں، دودھ بھی نہیں پی سکتے، پھر دودھ جو پینے کے لائق نہیں وہ کریم کھانے کے لائق کہاں؟ اور خدا کے لیے دودھ کو دودھ رکھو، دودھ ہے ہی اصلیت سفید کہ اسی نے پہلے اقرار ولایت علی۔ خوش ہو پتر، خوش ہو، اجر کریم حیدری۔ سارا دن علی کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی رہی، سیدہ سے قبول فرمائے۔ 1 منٹ کا مسائل سے زیادہ نہیں، 2-3 منٹ لگیں گے۔ سارا دن زہرا کی بیٹیاں برہ ناصر دربار یزید میں کھڑی رہی۔ اگر آپ گئے ہیں تو جگہ لکھا ہوا ہے دیوار پر، سامنے وہ جو گیٹ بڑا ہے، دیوار پہ لکھا ہے حاضہ مقام زینب بنت علی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان سے پہلے غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا، انہوں نے کہا ان کو یہاں کھڑا کر دو، بیویاں وہاں کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ شام کے وقت اس کو حکم دے دیا گیا کہ ان قیدیوں کو اس زندان میں بھیج دو جو زیارت کر کے آئے، وہ ذہن میں زیارت کا مقام لے لے، اس زندان میں بھیج دو جس زندان کی چھت نہیں۔ سامنے ہے یہ زہرا کی بیٹیاں ساری وہاں بھیج دی گئی اس زندان میں، سامنے زندان۔ یزید کی بیوی ہندہ نام سنا ہوگا، یہ جناب زینب پاک کی کنیز رہی ہے، کنیز۔ یہ کبھی نہ بازار گئی ہے نہ دربار گئی ہے، اسے خبر نہیں تھی کہ آج کوئی دربار میں قیدی آئے ہیں۔ جملہ کہوں، کنیزوں نے جا کے کہا ہندہ آج ایسے قیدی آئے ہیں، کہوں قیدی لگتے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، قیدی لگتے نہیں، آج ایک ایسے قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جناب زینب نے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں ملوں گی۔ کہا ایک نظر دیکھ ضرور، یہ قیدی ہیں کہوں، کس ملک کے ہیں، یہ قیدی نہیں لگتے، پچھتائے گی اگر نہ دیکھا۔ ساری رات یہی کہتی رہی کنیز، ہندہ ایک دفعہ دیکھ، او ہندہ ایک دفعہ، پھر پچھتائے گی۔ اس نے کہا وہ چلے گئے ہیں زندان میں، تو زندان میں جا کے مل آؤ، دیکھ لو ایک دفعہ۔ صبح اٹھ کے گئے تھے، میری سرہنی کرسی اٹھاؤ اور وہاں رکھو، میں ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کرسی اٹھائی، جا کے رکھی، رکھ کے جب چلی گئی نا کنی سے واپس، میری جناب زینب نے کہا بیویو ابھی شہزادی آنے والی ہے، جتنی دیر وہ بیٹھی رہے میرے علاوہ کوئی بیوی بولے نہ۔ مصائب نہیں سمجھ آ رہی ہے، کلام نہ کر، ساری بیویاں خاموش۔ جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے کرسی رکھ دی ہے، اٹھی ان کے درمیان میں، آپ کو دیکھا گھر بھی دیکھا نا ان کا، نکل کے نہ جو ہی آئی نا زندان کے دروازے پر، جملہ کہوں زندان کے دروازے پہ بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ھذا مقام زین العابدین، اس جگہ میرا چوتھا امام بیٹھا ہوا۔ جب اس نے دیکھا ایک آدمی ہے تو کچھ رکی، تو انہوں نے روک کے بھاگتی ہوئی کنیزیں آئیں، قیدی اٹھ جاؤ یہاں سے، ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے۔ میرے چوتھے امام نے فرمایا اسے کہو گزر جائے، تیرے لیے جتنا پردہ ہے میں کر لوں گا، مجھے اٹھائے نہیں، کہوں
میں 6 دن کا تھکا ہوں۔ عادل امام کہہ رہا ہے میں 6 دن کا تھکا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ہاں قیدی تھکے ہوتے ہیں۔ جو یہ اندر داخل ہوئی جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم رقیہ دیکھو کون ہے؟ کہا دیکھا ہوا لگتا ہے پہچان میں نہیں آ رہی۔ کہا یہ ہماری کنیز رہی اب ملنے آئی۔ ہند آئی سلام کیا، بیویوں نے سلام کا جواب دیا۔ کہوں یہ کرسی پہ بیٹھ گئی، زارا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی۔ رکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ ساری بیویاں خاموش، پورے ڈالے ہوئے بال اور اوپر خاک ڈال کے بیٹھی ہوئی، چپ کر کے بیٹھی ہے۔ جب زیادہ خاموشی ہوئی تو کہتے بیویوں بولو نا، بیویوں بولو نا، بولو۔ میں جو آئی پھر بھی بیویاں خاموش، اس نے بلوانے کے لیے کہا تم کس ملک کی قیدی ہو؟ کہا میں مدینہ در رسول، ایک رسول کا شہر ہے مدینہ، ہم اس مدینے کے رہنے والے ہیں۔ خدا گواہ نام مدینہ آیا، بی بی اتر کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ جناب زینب نے کہا بی بی کیوں نیچے کیوں بیٹھی؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے اور میں کرسی پہ بیٹھی ہوں۔ کہا بی بی مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے، آپ کا محلہ کون سا ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ خدا گواہ بنی ہاشم کا نام آنا تھا، تڑپنے لگ گئی۔ کہا کیوں گھبرا کیوں رہی ہے؟ کہا اسی محلے میں میرا آقا مولا علی، میرا حسن آقا، میرا سجاد آقا، میری شہزادی زینب، جناب سکینہ، یہ اسی محلے میں رہتے ہیں۔ کہوں جملہ اس وقت پاک بی بی نے کہا اے راز کھولنا تھا، جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد تھا۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ تڑپ گئی ہے میرا چوتھا امام دروازے پر اور میں پردہ کر کے آئی ہوں۔ خدا کو اس کی حالت فوراً خیر ہو گئی، قریب تھا کہ روح نکل جائے۔ اس وقت بی بی نے ذرا بال ہٹا کے کہا ہندا، کہتی ہے اے اللہ یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے۔ اس وقت بی بی نے کہا انظری لیا، ہندا میری طرف دے۔ اب جو دیکھا کہا پہچان انا زینب بنت، میں علی کی بیٹی زینب، حاضہی ام کلثوم، حاضہی رقیہ، حاضہی سکینہ، یہ کہنا تھا۔ اب یہ آخری جملہ یہاں یہ کہتی ہے زندان، یہ کہنا تھا پتھر مارا بے ہوش ہو گئی، پانی ڈالا ہوش آیا، سیدھی بغیر چادر کے دربار میں گئی۔ یزید بیٹھا کہتا ہے چادر کے بغیر آ گئی ہے۔ کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ زہرا کی بیٹیاں سارا دن کھڑی رہی اللہ اور تم نے نہ چادر دی ہے نہ انہیں بیٹھنے کے لیے کہا ہے۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہوا اس کا ثواب مرحومہ مغفورہ کی روح کو اکسار فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ برائے ایصال ثواب